کے اندر روایتی میڈیا تو موجود ہی ہے، لیکن سوشل میڈیا نے دنیا بھر میں ہمارے ملک کی طرح بھی پورے جو نیریٹو ہے اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں بھی آتی ہے. کچھ لوگ اس کو وبا کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ افریت ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کلا کما کرنا ضروری ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اسٹرانگ اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے ہے. سب کو ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا سے کسی حد تک ایک ڈسکمفرٹ کا سامنا ضرور کرنا پڑ رہا ہے. اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ، اس ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت، وہاں پر بھی سوشل میڈیا کے وبا ہونے کی بازگشت ہم نے سنی، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، ذرا سنی. میں ایک پریشر یہ جو سوشل میڈیا سے مطلب عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئی، ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا یہ بھی ایک ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لے لیں. اور پھر آگے ذرا ایک لائٹر ٹون انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ خود اپنا یوٹیوب چینل بھی شروع کرنا پڑے گا. آج کل جو ہے نا ویری سلیکٹو رپورٹنگ از بینگ ڈن ان دا میڈیا اینڈ سم ٹائمز آؤٹ رائٹ لائز. اس کا ذکر نہیں آئے گا کل، اسی لیے ہم اب اپنا خود ہی چلائیں گے یوٹیوب چینل. یہ بات ہوگی اعلیٰ عدلیہ کی، لیکن اس ملک میں سیاستدان خاص طور پہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا سے متعلق ان کی زبان مختلف، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ چیمپئن بن جاتے ہیں جو سول لبرٹیز کی اور آزادی رائے کے حوالے سے. فواد چودھری صاحب جب انفارمیشن منسٹر تھے، ہمیں یاد ہے کہ این ڈی ایم اے کا قانون کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت بھی سوشل میڈیا کے بارے میں کتنے شاکی تھے. اس وقت کی حکومت کو بھی مسئلہ ڈلا ہوا تھا، حالانکہ تحریک انصاف خود سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ متحرک جماعت ہے، لیکن حکومت کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا. فواد چودھری صاحب کیا کہتے تھے، ذرا سنیے. ایک خواتین کی اسپیشلی خواتین کے حوالے سے، پھر بلاسفمی کے حوالے سے، پھر جو یہاں پہ دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے کے حوالے سے سوشل میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے. تمام لوگ جو سوشل میڈیا سے اویئر ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایسے گروپس بنے ہیں جو 15,000 20,000 25,000 30,000 روپیہ لے کے آپ کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں. اس میں جو خواتین اور بلاسفیمی کے حوالے سے بات کی یہ تو مناسب ہے، لیکن جو دوسری کیمپین چلانے کی بات کر رہے ہیں یہ ساری پولیٹیکل کیمپینز کی بات کر رہے ہیں. اب اس کی بہت بڑی سپانسر خود تحریک انصاف کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم بھی ہوتی ہے. ہر سیاسی جماعت نے اپنے اپنے ونگز رکھے ہوئے ہیں. اب موجودہ حکومت اگین ٹویٹر بند ہے، سوشل میڈیا سے انہیں کیا پرابلمز ہیں، جی سنیے. سوشل میڈیا پہ جو موجود صحافی اپنے ویلاگز کرتے ہیں، اپنے یوٹیوب کے چینل چلاتے ہیں، اس پہ خود ہی وہ ایڈیٹرز بھی ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ابھی ماضی قریب میں ایک سینئر صحافی تھے خالد جمیل صاحب، ان پہ کیس بنا، ان کو اٹھا لیا گیا. پھر وہ کیس بہت جلدی جو ہے اس کو چلانے کی کوشش تو کی گئی، لیکن خالد صاحب جلدی باہر بھی آ گئے تھے. اس ابھی تک منطقی انجام تک پہنچا نہیں. کچھ عرصے وہ حراست میں رہے، پھر 2 دن کے بعد ان کو تحقیقاتی ادارے کے حوالے بھی کیا گیا، پھر ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی. اسد طور کا ایک اور کیس تھا، ابھی ہم نے دیکھا اس کے اندر بھی اسی طریقے سے 10-12 دن اسد تحویل کے اندر رہے، اس کے بعد وہ باہر آ گئے، ان کی ضمانت ہو گئی. پروگرام کے حصے میں بات کریں گے. راجہ محسن اعجاز صاحب ہیں، کورٹ رپورٹر بھی ہیں، ARY نیوز سے منسلک ہیں. حسنات ملک صاحب خود بھی سوشل میڈیا کے اوپر متحرک ہیں. بہت ساری خبریں، بہت سارے جو ہم دیکھتے ہیں تجزیے، ان کے تبصرے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی عام ویور تک پہنچتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے ان دونوں کو اس لیے ہم نے گفتگو میں بلایا کیونکہ یہ اپنی طرح ایڈیٹر بھی ہیں، خود خبر کو ٹھیک غلط اس کی جو ٹھوک بجا کے اس کی تحقیق کرنا یہ خود کرتے ہیں حسنات صاحب. اور اس لیے ہم آپ سے یہ ضرور سوال پوچھیں گے حسنات صاحب کہ دراز سب ہیں جی. کیا سوشل میڈیا کے اوپر ویلاگرز یوٹیوبرز نے غلط خبریں نہیں دی ہیں؟ ان کے کیا ریپرکشنز نہیں ہوئے؟ وہ بھی ہوئے ہیں. لیکن ایک طرف ایک آزادی رائے کا بھی مسئلہ ہے، اس کو بیلنس کرنا ہے. کسی کو بالکل بلینک چیک بھی نہیں دینا، لیکن ساتھ ساتھ کسی کا گلا بھی نہیں دبانا، کسی کے گردن پہ بھی پیر نہیں رکھنا. یہ چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب تو سوشل میڈیا کی ٹیمیں ہر سیاسی جماعت کی ہیں، اداروں کی بھی ہیں، ہر ایون جو ججز ہیں ان کے بھی کچھ مخصوص ججز جو ہیں وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کی سپورٹ میں بھی ہیں، ان کی مخالفت میں بھی ہیں. میرا ایک بڑا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کو اس قسم کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے، کیونکہ بہت سارے جو ہیں وہ ادارے حکومتیں بھی چاہتی ہیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے بعد جو فیئر جرنلزم ہے اس کو بھی کرٹیل کیا جائے. تو چیف جسٹس جب اس قسم کے ریمارکس دے گا تو نیچے پھر کہاں کوئی دادرسی ہوگی. تو چیف جسٹس صاحب کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا کہ جی سوشل میڈیا ایک وبا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کا اپنا جب وہ زیر اعتاب رہے ہیں، پریزیڈنشل ریفرنس فائل ہوا تو بہت زیادہ سوشل میڈیا میں ان کی سپورٹ تھی، اور سوشل میڈیا کی سپورٹ کی وجہ سے ہی
ایک نیریٹو ان کے حق میں بنتا تھا. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا میں ساری باتیں غلط ہیں, ٹھیک بھی ہیں. جو غلط ہیں ان کا بالکل کرنا چاہیے, ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی چاہیے. کیسے ہوگی؟ مطلب دیکھیں چینلز کے اوپر تو پھر بھی ایڈیٹرز ہیں, ایک پلیٹ فارم ہے, چار لوگوں سے خبر گزر. لیکن دیکھیں یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہی پرابلم آ رہی ہے کہ اپریہنشن یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا میں فیک نیوز کے نام پہ جو جینوئن جرنلزم کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا, ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. یہ اصل مسئلہ ہے. ابھی JIT بنی FIA کہ سپریم کورٹ کے ججز پہ کمپین, حالانکہ کمپین کوئی نہیں. 13 جنوری پہ ایک فیئر کرٹیسزم ہو رہا تھا, 13 جنوری کا آرڈر جو تھا بلے والا نشان. اس کے بعد ہوا کیا کہ جو جینوئن جرنلسٹ ہے, جینوئن کورٹ رپورٹر, ان کو نوٹس چلے گئے. تو یہ دیکھیں نا, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے سب کو ٹھیک کرنا چاہیے نا کہ یہ پروپیگنڈا کوئی نہ کسی ادارے کی طرف سے فیک نیوز چلے, نہ کسی سیاسی جماعت کی سوشل میڈیا کو جو ٹیمیں ہیں ان کی طرف سے نہ چلے, سارے بالکل ٹھیک ہو. یہاں تو نیریٹو کی گیم ہے. ایون جو سپریم کورٹ میں ججز آج کل ہیئرنگ کر رہے ہیں وہاں بھی تو ایسی بات ہوتی ہے. اب جس طرح موجودہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا تصدق حسین جیلانی سوشل میڈیا کے دباؤ پہ انہوں نے معذرت کر دی, بعد میں اس کی کلیئرٹی بعد میں آ گیا. تو پھر اب ہم کیا کہیں کہ جی وہ فیک نیوز اور یہ دیکھیں پھر باتیں تو پھر ہر طرف جائیں گی نا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ چیزوں کو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور جرنلسٹ کے لیے اس کی کریڈیبلٹی سب سے اہم ہوتی ہے. اگر وہ غلط خبر دے گا تو میرا خیال ہے اس کی کریڈیبلٹی ختم. لیکن جو ایک معاملہ ہے وہ یہ بالکل اس میں فائنینشیل انٹرسٹ کا معاملہ ہے. سوشل میڈیا میں جو ہے وہ آپ ایک لائن پکڑیں تو تب آپ کو زیادہ مونیٹائزیشن اور